گویا یہ طے تھا کہ وہ مخالف گروہ رینوکا دیوی سے زیادہ طاقتور نہیں تھا، لیکن اس گروہ کی ایک رکن بلا شبہ بڑی باخبر تھی۔ بھگوان جانے وہ کیا بلا تھی۔ میں نے اس کی گونگی روانی میں جو وقت گزارا تھا اس کے تصور سے مجھے اب بھی وحشت ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگتا تھا کہ کیا رینوکا دیوی گربا کی اصلیت سے واقف ہو سکتی ہے؟ اس کا امکان تو مجھے برائے نام ہی نظر آ رہا تھا۔ رینوکا دیوی کی طاقت اور خباثت مجھ پر سورج کی طرح مسلط تھی۔ مجھے یہ امکان زیادہ روشن نظر آ رہا تھا کہ خود رینوکا دیوی نے ہی گربا کو ڈھیل دے رکھی ہو۔ وہ جب بھی چاہتی تو اس کی تنابیں کھینچ سکتی تھی۔ مان ایک اور خیال کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا۔ ایک امکان یہ بھی تو تھا کہ رینوکا دیوی میرا ایک اور امتحان لینا چاہتی ہو، اور اس نے مجھے جس اہم مشن پر روانہ کیا ہے اس کے پیش نظر اسے میری آزمائش مقصود ہو۔ میں شش و پنج میں پڑا رہا اور ٹرین چیختی چنگاڑتی اپنی منزل کی طرف دوڑتی رہی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اپنے ذہن میں چکراتے ہوئے خیالات سے گھبرا کر برتھ سے اٹھ بیٹھا، اور پھر میں نے کوپے میں روشنی بھی کر دی۔ پھر مجھے احساس ہوا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے میری وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ کوپے میں روشنی ہوئی تو میں نے رادھا کی طرف دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اپنے ذہن کو پراگندہ خیالات سے بچانے کے لیے میں رادھا کے سراپا کا جائزہ لینے لگا۔ رادھا کو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، دیکھتا ہی رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس وقت وہ مجھے کچھ مختلف محسوس ہوئی۔ حسین تو وہ تھی ہی، لیکن اس وقت آسمان سے اتری ہوئی اپسرا معلوم ہونے لگی۔ میری جمالیانی حس اس کی طرف کھینچنے لگی۔ شاید یہ میری اور اس کی تنہائی کا نتیجہ تھا، یا پھر میں لاشعوری طور پر اپنے ذہن میں چکراتے ہوئے خوفناک خیالات سے نجات پانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اب بے خبر اور بے سدھ سو رہی تھی، اسی لیے اس کا جسم بستر پر بکھرا بکھرا سا تھا۔ اس نے شب خوابی کے لباس پر ساڑی ہی کو ترجیح دی تھی، اور خوابیدگی کے عالم میں اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ میں نے اس کو اس عالم میں دیکھا تو میرے جسم کے اندر چنگاریاں سی پھوٹنے لگیں۔ یہ میری زندگی کا شاید پہلا تجربہ تھا۔ میری زندگی جو کچھ ہی دن کی تھی، یہ الگ بات ہے کہ ظاہری طور پر میں 30 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ میں رادھا کو دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا۔ طوفانی موجیں اپنے پورے وجود سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھیں، اور ایک جوالا مکھی تھا جو ابل پڑنے کی راہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ کب میرے قدم رادھا کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ میں اس وقت چونکا جب ایک سرگوشی میرے کانوں میں گونجی۔ ابھی نہیں، یہ رینوکا دیوی کی آواز تھی۔ میرے قدم جہاں تک اٹھے تھے اسی جگہ اس طرح جم گئے جیسے مقناطیس لوہے کو پکڑ لیتا ہے۔ 2 یا 3 سیکنڈ کے وقفے سے رینوکا دیوی کی سرگوشی نما آواز پھر سنائی دی۔ میں نے تم سے ایک بات کہی تھی ونود کمار، کیا تم میرا وعدہ بھول گئے؟ میں کسی بت کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ میرے جسم سے دہکتا ہوا جوالا مکھی اس طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا جیسے اس پر کوئی گھنگور بادل برس پڑا ہو۔ رینوکا دیوی کی سرگوشی پھر سنائی دی، بس اب سو جاؤ، میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو رادھا تمہاری ہوگی۔ اس وقت میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے میرے جسم کی ساری جان نکل گئی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی برتھ تک کس طرح پہنچا تھا، بس اتنا یاد ہے کہ میں اپنی برتھ پر اس طرح گرا تھا جیسے کوئی بے جان جسم گرتا ہے۔ خاصی دیر تک میں بے سدھ پڑا رہا۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی، لیکن جسم اس طرح سلب تھا کہ اٹھ کر پانی پینے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آخر جب حلق میں کانٹے پڑنے لگے تو میں کسی نہ کسی طرح اٹھا، جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر ایک ہی سانس میں پی گیا، اور پھر اس طرح ہانپنے لگا جیسے کوئی بہت اونچی چوٹی سر کی ہو۔ اسی وقت رادھا نے اس طرح کروٹ لی کہ اس کا رخ پوری طرح میری طرف ہو گیا۔ اس کی آنکھ بھی کھلی اور پھر فوراً ہی بند ہو گئی۔ سوتے میں اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن پھر فوراً ہی اس کی آنکھیں دوبارہ کھل گئیں۔ وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے گلاس کو دوبارہ پانی سے لبریز کیا اور اسے بھی ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ رادھا کی پیشانی پر ایک ہلکی سی سلوٹ ابھری اور اس نے خمار آلود لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے ونود کمار؟ کچھ نہیں، میں نے کہا، لیکن میری بھرائی ہوئی آواز میرے جھوٹ کی چغلی کھا رہی تھی۔ رادھا نے غور سے میری طرف دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں دفتن چونک سی پڑی۔ اب اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہی ہو،
لیکن مجھے کوئی ایسی آواز نہیں سنائی دی تھی جو مجھے چونکا سکتی۔ میں نے گلاس اور جگ رکھ دیا۔ خوب، رادھا میری طرف دیکھ کر اچانک مسکرائی۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، ابھی ابھی عظیم رینوکا نے مجھے ساری بات بتائی ہے ونود کمار۔ عظیم رینوکا جب کوئی کام کسی کے سپرد کرتی ہے تو یہی چاہتی ہے کہ وہ فرض کی ادائیگی میں قطعاً عدم توجہی نہ برتی جائے، کسی اور معاملے کو ذہن میں جگہ نہ دی جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ فرض کی ادائیگی کے بعد یا کسی فرض کو سونپے جانے سے پہلے اس کے غلام آزاد ہوتے ہیں، لیکن وہ آزادی بھی ایک خاص حد تک ہوتی ہے۔ تم جو قدم اٹھانے والے تھے، اس کے لیے تو عظیم رینوکا کی رضامندی ہر قیمت پر ضروری ہے۔ اگر اس نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے تو یقیناً اسے پورا بھی کرے گی۔ رادھا خاموش ہوئی تو میں خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ رادھا لائٹ آف کرنے کے لیے اٹھی، لیکن بٹن دبانے سے پہلے اس نے کہا، خاصی رات باقی ہے، اب تمہیں سو جانا چاہیے تاکہ جب ہم دہلی پہنچے تو تم پوری طرح چاق و چوبند رہو۔ میں اپنی برتھ پر لیٹ گیا اور کوپے میں تاریکی چھا گئی۔ میرے دماغ پر خیالات کی یورشیں اب بھی جاری تھیں، لیکن آخرکار میں اتنا تھک گیا کہ مجھے نیند آ گئی، گہری نیند۔ پھر میں اس وقت جاگا جب ٹرین ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ کسی اسٹیشن پر رکی تھی۔ دن نکل چکا تھا اور اس کی روشنی کوپے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گاڑی میں وقت دیکھا، 9 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ میں انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے۔ بیٹھ کر میں نے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ پلیٹ فارم پر خاصی چہل پہل تھی، لیکن میں یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ کس شہر کا اسٹیشن ہے۔ میں نے سر گھما کر رادھا کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ برتھ پر نہیں تھی۔ میں سمجھا وہ باتھ روم میں ہوگی، لیکن جب میری نظر اتفاقاً اس طرف اٹھی جہاں سامان رکھا ہوا تھا تو میں نے رادھا کا سوٹ کیس غائب پایا۔ میرے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی۔ میں نے کوپے کے دروازے کی طرف دیکھا تو یہ میرے لیے اور زیادہ پریشان کن بات ثابت ہوئی، کیونکہ وہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں بوکھلا کر اپنی برتھ سے کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اگر رادھا باتھ روم میں ہوتی تو وہ اندر سے بند ہوتا، لیکن میرے اشارے ہی پر وہ کھلتا چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ رادھا کو اندر نہیں ہونا چاہیے تھا، تاہم میں نے جھانک کر اندر دیکھا، وہ واقعی وہاں نہیں تھی۔ اعصابی تناؤ کے عالم میں نے خاصی زوردار آواز کے ساتھ باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور کوپے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ راہداری میں بھی مجھے رادھا نظر نہیں آئی، اور نظر آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ سوٹ کیس کے غائب ہونے کا مطلب ہی یہ تھا کہ رادھا ٹرین سے اتر چکی تھی۔ اس کا امکان مجھے بالکل بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ رادھا کو کسی نے اغوا کیا ہوگا۔ اگر اغوا کیا جاتا تو اس کا سوٹ کیس کوپے ہی میں موجود ہوتا۔ میں یہ اندازہ لگانے سے بھی قاصر تھا کہ وہ اسی اسٹیشن پر اتری ہوگی یا اس نے اس سے پہلے کسی اسٹیشن پر ٹرین کو چھوڑا ہوگا۔ میں راہداری کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر پلیٹ فارم پر نظریں دوڑانے لگا۔ وہاں خاصا شور برپا تھا، کلی ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے، مسافروں کا ازدحام تھا، خوانچے والوں کی آوازیں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو کر عجیب بے ہنگم سا شور پیدا کر رہی تھیں۔ رادھا مجھے دور دور تک نظر نہیں آئی اور میں نے کھڑکی سے سر اندر کر لیا۔ اسی وقت ڈائننگ کار کے بیرے نے آ کر مجھ سے پوچھا، ناشتہ لاؤں صاحب؟ نہیں، میں بے خیالی اور الجھن میں اسے رخصت کر بیٹھا، حالانکہ مجھے خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور برتھ پر جا بیٹھا۔ میرے ذہن میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ آخر رادھا کہاں چلی گئی؟ کیوں چلی گئی؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کچھ سمجھنے یا کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ میری ڈور ایک نامعلوم ہاتھ میں تھی اور مجھے بس اسی کے اشارے پر ناچنا تھا۔ انجن نے سیٹی دی، غالباً اب ٹرین روانہ ہونے والی تھی۔ ایک بار تو میرے جی میں آیا کہ میں بھی اپنا سوٹ کیس سنبھال کر اسی اسٹیشن پر اتر پڑوں، لیکن پھر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ میرا یہ قدم رینوکا دیوی کی مرضی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف ہونے والی کوئی بات بھی رینوکا دیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس وقت رینوکا دیوی کی آواز مجھے آئے اور وہ مجھے بتائے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن مجھے اس کی آواز نہیں سنائی دی۔ انجن نے دوسری سیٹی دی، لیکن اس کی آواز سے بھی میرے خیالات کا سلسلہ نہیں ٹوٹ سکا۔ میں اس الجھن کا شکار تھا کہ اگر مجھے رینوکا دیوی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ملی تو میں دہلی اسٹیشن پر اتر کر کیا کروں گا۔
ٹرین نے اب آہستہ آہستہ پلیٹ فارم سے سرکنا شروع کر دیا تھا۔ میری پریشانی برقرار رہی، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے پھر بھوک کا احساس ہونے لگا۔ رادھا کی گمشدگی کے باعث میں ناشتہ بھی نہیں کر سکا تھا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر کلی کی اور پھر پانی کا ایک گلاس پی کر خود کو کچھ سہارا دیا۔ پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے برتھ پر بیٹھ کر خود کو سمجھانے کی کوشش کی، جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اچھا ہو یا برا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری رینوکا دیوی ہی پر عائد ہوگی۔ خاصی کوشش کے بعد میں خود کو بڑی حد تک سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا اور اٹھ کر پھر باتھ روم میں گیا۔ نہا دھو کر میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ غسل کے بعد میں خود کو کچھ اور حشاش بشاش محسوس کرنے لگا۔ بھوک مجھے اب اور زیادہ ستانے لگی تھی، اس لیے میں اپنے کوپے سے نکل کر ڈائننگ کار کی طرف چل پڑا۔ چیختی چنگاڑتی اور سیٹیاں بجاتی ہوئی ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اس وقت تک زیادہ تر لوگ ناشتہ کر چکے تھے، اس لیے ڈائننگ کار کی بیشتر میزیں خالی تھیں۔ میں نے ایک میز منتخب کی ہی تھی کہ بیرا میرے سر پر آ پہنچا۔ میں نے اسے ناشتے کا آرڈر دیا اور کوہنی میز پر ٹکا کر اپنی ٹھوڑی ہتھیلی پر رکھ لی۔ اپنے کوپے میں واپس جاؤ، اچانک رینوکا دیوی کی آواز سنائی دی۔ میں بوکھلا کے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری طرف کوئی متوجہ نہیں تھا، گویا حسب معمول رینوکا دیوی کی آواز صرف مجھے ہی سنائی دی تھی۔ میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ڈائننگ کار سے اٹھ جاؤں۔ رینوکا دیوی کے کسی حکم سے سرتابی کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں کرسی سے کھڑا ہو گیا اور ناشتے کا آرڈر کینسل کر کے ڈائننگ کار سے نکلنے لگا۔ میں کسی قدر جھنجھلا سا گیا تھا کہ مجھے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ اسی جھنجھلاہٹ میں مجھے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میں ناشتہ اپنے کوپے میں بھی منگوا سکتا ہوں۔ جب میں ڈائننگ کار سے نکل رہا تھا تو ایک آدمی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ ڈائننگ کار میں داخل ہو رہا تھا۔ او معاف کیجیے گا، وہ بولا، حالانکہ غلطی سراسر میری تھی۔ کوئی بات نہیں جناب، غلطی تو میری تھی، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ سنیے، عقب سے آواز سنائی دی۔ میں چونک کر مڑا۔ مجھے اسی آدمی نے مخاطب کیا تھا۔ جب آپ ناشتہ کرنے آئے تھے تو پھر ناشتہ کیے بغیر کیوں جا رہے ہیں؟ اجنبی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں ناشتہ کیے بغیر جا رہا ہوں؟ آئیے نا، وہ پھر بولا۔ مجھے افسوس ہے، میں ذرا عجلت میں ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھر جانے کے لیے مڑا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا تھیں، یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میرے قدم برابر اٹھتے رہے، لیکن میں تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ صورت میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے مجھ سے کچھ باتیں کرنا تھیں۔ آخر وہ کون تھا؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پلیز۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی گھگیا کر بھیک مانگتا ہے۔ آخر آپ کو مجھ سے کیا باتیں کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے، اس وقت مل جانے کو بھی بسا غنیمت جانیے۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور پھر کہا، اچھا، اگر آپ مجھ سے کوئی گفتگو کرنے کے لیے اتنے ہی مشتاق ہیں تو آئیے، میرے کوپے میں چلیے۔ کوپے میں؟ وہ ہچکچا سا گیا۔ جی ہاں، میرے قدم برابر اٹھ رہے تھے۔ وہاں مناسب نہیں ہوگا، وہ آہستہ سے بولا۔ کیوں؟ دراصل اس گفتگو کے لیے تخلیہ ضروری ہے۔ وہ رک رک کر اس طرح بولا جیسے سوچ رہا ہو کہ اسے یہ بات کہنا چاہیے یا نہیں۔ اوہ، میں نے سوچا گویا یہ شخص بہت پہلے سے میری طاق میں ہے، لیکن اسے یہ علم نہیں کہ رادھا غائب ہو چکی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ رک جاؤں اور اس شخص سے گفتگو کر ہی لوں، مگر پھر مجھے خیال آ گیا کہ رینوکا دیوی کے حکم سے سرتابی کوئی سزا پانے کے مترادف ہوگی۔ علاوہ ازیں میں اس اجنبی کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ رادھا غائب ہو چکی ہے۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں شدید الجھن کا شکار تھا اور کوپا قریب آ چکا تھا۔ یکا یک وہ اجنبی خود ہی بولا، خیر چھوڑیے، آپ شاید اس وقت بہت عجلت میں ہیں، میں آپ سے پھر کسی وقت مل لوں گا، جیسے ہی موقع ملا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا ونود صاحب۔ مجھے جھٹکا سا لگا، وہ میرے نام سے بھی واقف تھا۔ وہ کہتا رہا، آپ اپنی ساتھی سے میرا ذکر مت کیجیے گا اور یقین کریں کہ میں آپ کو یہ مشورہ آپ ہی کی بہتری کے لیے دے رہا ہوں۔ پھر وہ میرا جواب سنے بغیر مڑا اور تیزی سے دور ہوتا چلا گیا۔ میں اس وقت اپنے کوپے کے دروازے پر تھا۔ اس اجنبی کی اتنی سرعت سے واپسی کی وجہ یہی تھی کہ وہ رادھا کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس سے بچنا چاہتا تھا، جبکہ رادھا کوپے میں موجود ہی نہیں تھی۔
میں نے کوپے میں آ کر دروازہ بند کیا اور برتھ پر ڈھیر ہو گیا۔ اس مرتبہ پھر ایک عجیب و غریب صورتحال میرے سامنے آئی تھی۔ ایک اجنبی شخص مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا اور میرے نام سے بھی واقف تھا۔ مجھے وہ آدمی یاد آ گیا جس نے بمبئی میں مجھ سے چوپاٹی پر ملاقات کی تھی، لیکن کوئی گفتگو کرنے سے پہلے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ کر مر گیا تھا۔ اس نے خودکشی کی تھی، لیکن دراصل وہ قتل تھا۔ رینوکا دیوی کی ماورائی طاقت نے اسے خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ تو کیا اب اس اجنبی کا بھی وہی حشر ہوگا؟ کیا اب تک اس گروہ کو رینوکا دیوی کی پراسرار قوتوں کا صحیح اندازہ نہیں ہوا تھا؟ میں نے یہ بھی سوچا کہ کیا رینوکا دیوی اس بات سے باخبر ہو گئی ہوگی کہ ٹرین میں بھی ایک شخص نے مجھ سے گفتگو کرنا چاہی ہے۔ مجھے برتھ پر لیٹے لیٹے آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن مجھے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں اس وقت چونکا جب مجھے رینوکا دیوی کی آواز سنائی دی۔ ونود کمار، اس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ میں چونکا ضرور، لیکن جس طرح لیٹا تھا ویسے ہی لیٹا رہا۔ رینوکا دیوی کی آواز سنائی دیتی رہی۔ 15 منٹ بعد ٹرین ایک اسٹیشن پر رکے گی۔ یہ سٹاپ 3 منٹ کا ہے، تمہیں اسی اسٹیشن پر اترنا ہے، مگر اس وقت جب ٹرین پلیٹ فارم سے سرکنا شروع ہو۔ رکی ہوئی ٹرین سے تم ہرگز نہیں اترو گے۔ اسٹیشن کے صدر دروازے کے باہر رادھا تمہاری منتظر ہوگی۔ غالباً تم نے میری ہدایات کو پوری طرح سمجھ لیا ہوگا، تاہم میں ایک بار پھر سب کچھ دہرائے دیتی ہوں۔ میں بے حس و حرکت لیٹا رہا اور رینوکا دیوی کی آواز سنائی دیتی رہی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ دہرایا اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ میں بدستور لیٹا رہا اور اس گورکھ دھندے پر غور کرتا رہا۔ مجھے اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ رینوکا ہم لوگوں کے تعقب کنندہ سے باخبر تھی۔ ممکن ہے کہ وہ بالکل ابتدا سے باخبر نہ رہی ہو، لیکن کسی نہ کسی مرحلے پر اسے علم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کوئی خاص پلاننگ کی جس کے نتیجے میں رادھا میرے کوپے سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد اب رینوکا دیوی نے محسوس کیا کہ مجھے بھی ٹرین چھوڑ دینی چاہیے۔ اس نے مجھے چلتی ٹرین سے اترنے کی ہدایت کی تھی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ اس طرح وہ میرے تعقب کنندہ کو ٹرین سے اترنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ رادھا اسٹیشن کے باہر میری منتظر ہوگی۔ اس سے میں یہی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا کہ وہ میرے کوپے سے تو چلی گئی تھی، لیکن اس نے ٹرین نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے یہاں تک کا سفر کسی اور کمپارٹمنٹ میں کیا ہوگا اور اب بھی کر رہی ہوگی۔ اگلے اسٹیشن پر وہ اپنے کمپارٹمنٹ سے نکل کر اسٹیشن کے باہر میرا انتظار کرے گی۔ میں بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اس اجنبی سے ملاقات کر لوں۔ ممکن ہے کہ اس سے مجھے اپنے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ میرا ماضی جو مجھ سے بچھڑ گیا تھا شاید اس اجنبی کے توسط سے مجھے مل جائے۔ میں جان لوں کہ میں ماضی میں کیا تھا اور اب مجھے اپنا ماضی یاد کیوں نہیں ہے۔ میں نے یہ سب کچھ سوچا ضرور، لیکن اس پر عمل کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا سکا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس اجنبی سے ملا تو رینوکا بے خبر نہیں رہ سکے گی۔ اس نے مجھے ڈائننگ کار سے نکل جانے کا حکم بھی بلا وجہ نہیں دیا ہوگا۔ وہ جان گئی ہوگی کہ وہ اجنبی مجھ سے ملنے کے لیے ڈائننگ کار کی طرف جا رہا تھا۔ اب اگر میں اس اجنبی سے ملتا تو شاید اس کا حشر بھی اسی بد نصیب کی طرح ہوتا جس نے مجھے چوپاٹی پر ملاقات کی تھی اور مجھے بتانا چاہا تھا کہ میں کیا ہوں۔ ٹرین کی رفتار کم ہونی شروع ہوئی تو میں خیالات کی دنیا سے نکل آیا۔ غالباً وہ اسٹیشن قریب آ گیا تھا جہاں مجھے اترنا تھا۔ میں برتھ سے اٹھا اور اپنا چھوٹا موٹا سامان سمیٹ کر سوٹ کیس میں رکھنے لگا۔ جب ٹرین رکی تو میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ٹھیک 3 منٹ بعد مجھے اسٹیشن پر اس وقت اترنا تھا جب ٹرین حرکت میں آ جاتی۔ 2.5 منٹ سے کچھ زیادہ سیکنڈ میں نے کوپے ہی میں گزارے اور پھر کوپے کا دروازہ کھول کر راہداری میں نکل آیا۔ ٹرین سے باہر نکلنے کے دروازے کی طرف میرے قدم تیزی سے بڑھے۔ انجن اپنی معینہ وصل دے چکا تھا اور اب ٹرین حرکت میں آنے ہی والی تھی۔ وقت کے بارے میں میرا اندازہ 100% درست تھا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو ٹرین نے سرکنا شروع کر دیا۔ میں آہستگی اور احتیاط سے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ اگر ریلوے کے کسی افسر نے مجھے اس طرح چلتی ٹرین سے اترتے دیکھ لیا ہوتا تو یقیناً کچھ باز پرس کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ میں نے پلیٹ فارم پر چند پل کے لیے رک کر اپنا سوٹ کیس بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور پھر قدم اٹھانے ہی والا تھا کہ پچھلے کسی ڈبے سے بھی ایک مسافر نے پلیٹ فارم پر چھلانگ لگائی۔
اس وقت تک ٹرین کی رفتار قدرے زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے وہ مسافر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور مجھ سے ٹکرایا۔ معاف کیجیے گا، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، لیکن اس مرتبہ غلطی میری ہے۔ وہ مسکرایا اور اب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ یہ وہی اجنبی تھا جس سے میں ڈائننگ کار کے دروازے پر مل چکا تھا۔ اس کے جسم پر صرف قمیض پتلون تھی اور پیروں میں کولہا پوری چپل۔ اس نے مجھے دیکھ کر اچانک ٹرین چھوڑی تھی، لہٰذا اسے جوتے پہننے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ جب جوتے پہننے کا موقع نہیں مل سکا تھا تو پھر یہ بات بھی ناممکن ہی تھی کہ اسے اپنا سامان ساتھ لینے کا موقع مل جاتا۔ وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ پھر بولا۔ نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا اور اسے دیکھتا رہا۔ ہمیں ٹکراتے دیکھ کر کچھ لوگ ہمارے گرد جمع ہونے لگے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ نوبت کسی جھگڑے تک پہنچے گی، لیکن جب انہوں نے مختلف صورتحال دیکھی تو ان کے چہروں پر مایوسی کے آثار نظر آئے اور وہ منتشر ہونے لگے۔ شاید، وہ بولا، آپ اپنی ساتھی سے چھپ کر ٹرین سے بھاگے ہیں۔ شاید، میں نے آہستہ سے کہا۔ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیے مسٹر ونود کمار، اجنبی نے کہا۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ ایک کپ چائے پینا پسند کریں۔ میری خواہش بھی یہی تھی کہ میں اس شخص سے گفتگو کروں، لیکن مجھے ڈر صرف یہ تھا کہ اس شخص کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ رینوکا دیوی کسی بھی ایسے شخص کو معاف نہیں کر سکتی تھی جو مجھے میرے ماضی کے بارے میں کچھ بتائے، مگر ذہن میں ان تمام باتوں کی موجودگی کے باوجود میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس اجنبی سے کچھ گفتگو کر لینا چاہیے۔ ایک امکان تھا کہ رینوکا دیوی کو اس شخص پر وار کرنے میں کچھ دیر ہو جائے اور میں اتنی دیر میں اپنے ماضی کے متعلق کچھ جاننے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچھا، آخر میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اگر آپ مجھ سے گفتگو کرنے کے اتنے ہی خواہش مند ہیں تو چلیے کیجیے گفتگو۔ میں نے سوٹ کیس پلیٹ فارم پر رکھ دیا۔ اوہ، وہ ہنس پڑا۔ یوں کھڑے کھڑے تو گفتگو نہیں کی جا سکتی، ہم ریلوے ریستوران میں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں۔ کہاں ہے ریستوران؟ وہ ادھر، اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو میری نظر ایک سنگی بورڈ پر بھی پڑی جس پر ہندی میں متھرا لکھا ہوا تھا۔ ٹرین دھڑ دھڑاتی ہوئی اسٹیشن سے نکل چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے رادھا کا خیال آیا کہ وہ اسٹیشن کے باہر میری منتظر ہوگی، لیکن میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ فی الحال مجھ پر صرف ایک جذبہ غالب ہو چکا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میرا ماضی کیا ہے۔ چلیے، میں نے کہا اور سوٹ کیس اٹھانے کے لیے جھکا۔ میں اٹھا لیتا ہوں آپ کا سوٹ کیس۔ وہ بھی جلدی سے جھکا۔ نو پرابلم، میں نے اسے روک دیا۔ یہ کچھ ایسا زیادہ وزنی نہیں ہے کہ مجھے دقت ہو، ورنہ میں کسی کلی کو ہی بلا لیتا۔ میں نے سوٹ کیس اٹھا لیا اور چل پڑا۔ ہم ریستوران میں داخل ہوئے۔ میں نے وہاں کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک طائرانہ نظر دوڑائی۔ وہ ایک معمولی سا ریستوران تھا، جیسے عام طور پر درمیانہ درجے کے ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتے ہیں۔ دیواروں پر جگہ جگہ سے پلاسٹر یا چونا ادھڑا ہوا تھا۔ ایک دیوار ریلوے ٹائم ٹیبل کے بورڈ سے مزین تھی۔ کچھ میزوں پر لوگ چائے وغیرہ سے شغل کر رہے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے اس نے ایک میز کی طرف اشارہ کیا۔ ظاہر ہے کہ مجھے کسی بھی میز کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم اس میز کے قریب پہنچے اور اجنبی نے اپنے لیے ایک ایسی کرسی منتخب کی کہ اس کی پشت ریستوران کے دروازے کی طرف رہے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسے نہ دیکھ سکیں۔ میں اس کے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریستوران میں صرف ایک ویٹر تھا جو کئی مرتبہ کی پکار کے بعد ہی کسی گاہک کی طرف متوجہ ہوتا تھا، لیکن اتفاق سے وہ اس لمحے ہماری میز کے قریب سے گزرا ہی تھا کہ میرے اجنبی دوست نے اسے روک کر 2 چائے لانے کی ہدایت کی۔ ویٹر نے اپنے کندھے پر پڑا ہوا میلا کچیلا سا کپڑا اتارا اور میز کے ایک کونے پر موجود گندگی کو صاف کرنے کی کوشش اس طرح کی کہ وہ گندگی ساری میز پر پھیل گئی۔ ویٹر نے اپنے اس کارنامے کو دیکھا بھی نہیں اور چائے لینے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، اجنبی بولا۔ مجھے زیادہ دلچسپی اس بات سے ہے کہ میں کون ہوں۔ فی الحال میں تمہیں سب کچھ تو نہیں بتا سکوں گا، جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہی بتا دو اور اس میں دیر نہ لگاؤ۔ کیا یہ بات تمہارے لیے قابل یقین ہوگی کہ تم ان دنوں ایک غیر ملکی طاقت کے اعلی کار بنے ہوئے ہو؟ تمہارا اشارہ رینوکا دیوی کی طرف ہے؟ یقیناً، اجنبی نے زور دے کر کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں خوفناک اور ڈراؤنی اردو کہانی جال۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے،
مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ رینوکا دیوی غیر ملکی ایجنٹ ہے؟ ہاں۔ کیا ماورائی طاقتیں کسی ملک کی ایجنٹ بن سکتی ہیں؟ وہ ماورائی طاقت نہیں ہے۔ اجنبی نے پھر اپنے لہجے میں زور پیدا کرنا چاہا۔ میں تلخی سے مسکرایا اور پھر بولا، اگر تم ان حالات سے گزر چکے ہوتے جن سے میں گزر چکا ہوں تو تم یہ بات ہرگز نہ کہتے۔ میں تمہیں اپنی بات کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں، تو دو۔ یہاں نہیں، تمہیں میرے ساتھ واپس بمبئی چلنا ہوگا۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ تم؟ وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ میں سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری ذات کا انکشاف کرنے کے لیے مناسب الفاظ سوچ رہا ہے، مگر چند سیکنڈ بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ بات یوں نہیں تھی۔ وہ شخص بولنے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش اتنی شدید تھی کہ اس کے چہرے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اسی وقت ویٹر چائے لایا اور میز پر رکھ کر چلا گیا۔ اس نے اس بات پر قطعاً دھیان نہیں دیا کہ اس کے ایک گاہک پر کیا گزر رہی ہے۔ خیر، یہ تو میں بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میرے اجنبی ساتھی پر کیا گزر رہی ہے، لیکن مجھے اس کے چہرے سے یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ وہ کسی شدید تکلیف سے دوچار ہے۔ کیا بات ہے دوست؟ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اب اس کے چہرے پر نیلاہٹ سی پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ میز پر رکھے ہوئے تھے اور وہ خود بے حس و حرکت بیٹھا میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اب اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں، اور میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کی چمک بھی معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ہونٹ اب بہت سختی سے بند تھے، جیسے اس نے بولنے کی کوشش بھی ترک کر دی ہو۔ کیا تم کسی تکلیف میں ہو؟ میں نے یہ سوال کرتے ہوئے اس کے ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اور مجھے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ اس کے ہاتھ نہ صرف بالکل نیلے بلکہ پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے۔ میں نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، اور پھر جب اس کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی تو چہرے کو بھی اتنا ہی نیلا پایا۔ اب وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی مردے کے چہرے کی سی ویرانی تھی، اور آنکھوں کی چمک قطعی معدوم ہو چکی تھی۔ چہرے پر اب پسینے کی چمک کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ غنیمت تھا کہ گاہکوں کی طرف اجنبی کی پشت تھی۔ اگر وہ لوگ اجنبی کی یہ حالت دیکھ لیتے تو یقیناً دوڑ کر ہماری میز پر آتے، اور اس طرح میں کسی چکر میں پھنس جاتا، کیونکہ اجنبی کے ساتھ میں ہی تو تھا۔ جب میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو میری نظر ریستوران کے دروازے پر بھی گئی، اور میں نے دروازے کے باہر رادھا کو کھڑا ہوا دیکھا۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملیں اس نے مجھے اشارہ کیا۔ ادھر میں خود اس فکر میں تھا کہ جلد از جلد یہاں سے نکل بھاگوں۔ میں نے جلدی سے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور ریستوران سے باہر نکل آیا۔ آؤ جلدی کرو، رادھا نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ جب ہم باہر نکل رہے تھے تو ٹکٹ چیکر نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ تعجب کی وجہ غالباً یہی ہوگی کہ میرا ٹکٹ جو میں نے اسے دیا تھا دہلی تک کا تھا، اور میں یہیں اتر پڑا تھا۔ ادھر تعجب کی ایک لہر میرے جسم میں بھی دوڑی تھی، کیونکہ رادھا نے ٹکٹ چیکر کو پلیٹ فارم ٹکٹ دیا تھا۔ اسٹیشن کے باہر نکل کر بھی رادھا میرا ہاتھ پکڑے رہی۔ وہ مجھے ایک طرف لیے چلی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ان گنت سوال مچل رہے تھے، لیکن یہ موقع ان سوالات کا نہیں تھا۔ آخر رادھا مجھے لیے ہوئے ایک اور کار کے قریب جا رکی۔ یہ نئے ماڈل کی ایک غیر ملکی کار تھی، جبکہ ہندوستان میں غیر ملکی کاریں شاذ و نادر ہی دکھائی دیتی تھیں۔ رادھا نے کار کی ڈکی کھولی اور میں نے کسی معمول کی طرح اپنا سوٹ کیس ڈکی میں رکھ دیا۔ رادھا کا سوٹ کیس ڈکی میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ پھر رادھا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور مجھے اپنے برابر کی سیٹ پر بٹھا کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ہلکی سی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا، لیکن ادھر میرے ذہن میں تو سوالات کا بحر ذخار ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ساتھ ہی اس اجنبی کی موت کے تصور ہی سے میرے جسم میں بار بار جھرجھری دوڑ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی تھی، لیکن یہ تو میں قیاس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس طرح مرا۔ ایسی موت کسی نے اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی دیکھی ہو کہ آدمی بولتے بولتے پتھر کی طرح ساکت ہو جائے، بلکہ پتھر بن جائے، اور اس کا رنگ اتنا نیلا ہو جائے جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہو۔ مجھے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ اس کی موت کی ذمہ دار رینوکا دیوی تھی، لیکن اس نے وہ سب کچھ کس طرح کیا تھا اس کے بارے میں کچھ سوچنا بیکار تھا۔ رینوکا دیوی سب کچھ کر سکتی تھی۔
نصف گھنٹے کا سفر بالکل خاموشی سے طے ہو گیا۔ کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ آخر میں نے ہی اس گھمبیر سکوت کو توڑا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ دہلی۔ رادھا کا جواب میرے لیے متوقع ہی تھا۔ آخر یہ سب کیا ہوا؟ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے تم کچھ کھا لو۔ عظیم رینوکا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بھوکے ہو۔ بھوکا تو میں ہوں، ناشتہ بھی نہیں کر سکا، لیکن یہ سارے واقعات ایسے تھے کہ میری بھوک پھر اڑ چکی ہے۔ ایسے معاملات بھوک اڑا تو دیتے ہیں، لیکن جب کھانا کھانے بیٹھ جاؤ تو بھوک لگ ہی جاتی ہے۔ رادھا نے کہا، پچھلی نشست پر کئی لنچ باکس موجود ہیں، کافی اور ٹھنڈے پانی کے تھرموس بھی ہیں، تم جو مناسب سمجھو کھا پی لو، اس کے بعد ہم اطمینان سے گفتگو کریں گے۔